الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفا۔ جی ناظرین، آج ہم سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین، اظہار و اخفا، یہ دو قواعد کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہم قواعد کی پہچان اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ سب سے پہلا اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اس کو دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حرف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں، حروف حلقی 6 ہیں۔ اب ہم نے قاعدہ سنا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ غنہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ یعنی اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حرف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفا ہیں، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ پہلے میں ہم نے سنا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ ہم نہیں کریں گے۔ یہاں پر ہم 2 بار 3 بار بلکہ 4 یا 5 6 بار اس پر توجہ کر کے اس کو پڑھ لیں، پھر اس کو سمجھیں، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گے۔ نوٹ: ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں۔ یہ سبق نمبر 14 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آگے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من اجا، لام، دو، زیر، لن، من اجل، میم، نون، زیر، من، ہا، الف، زبر ہا، منہا، دال، دو، زیر، دن، من ہادن، میم، نون، زیر، من، عین، زبر ع، من ع، لام، زبر لا، من علا، قاف، دو، زیر، قن، من علقن۔ یہ دیکھیں یہاں پر نون، میم، نون، زیر، من، یہاں پر نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد عین آ رہی ہے، تو عین کیونکہ حرف حلقی میں سے ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر غنہ نہیں کیا۔ میم، نون، زیر، من، یہاں پر بھی میم، نون، زیر، من، نون ساکن ہو رہا ہے، تو آگے حا رہی ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ حا حرف حلقی میں سے ہے۔ حا، زبر حا،
کاف یا زید کی حکی میم دو زید من حکیم، یہاں پر بھی ہم نے غنہ نہیں کیا۔ آگے ہم کچھ ہجے اور کچھ رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے ہم یہاں سے رواں پڑھتے ہیں، پھر درمیان میں انشاءاللہ کچھ دوبارہ ہجے کرنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ من غفور، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد غین آ رہی ہے، تو یہاں پر کیونکہ غین حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ من خوف فمن تبع، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، تو اس لیے تا کیونکہ حرف اخفا میں سے ہے تو میں نے یہاں پر غنہ بھی کیا۔ فمن تبع من ثمرات من جوع من دونکم من ذہب فإن زللتم، غنہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں یعنی سبق نمبر 13 میں سمجھیں کہ غنہ کی مقدار کتنی ہے، غنہ کی آواز کہاں جائے گی، غنہ کو کس انداز میں پڑھنا ہے، کیونکہ سبق نمبر ہم 13 میں اس کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ من صفح من شکر من صلصال ان ضللت من طین من ظلم من فروج من قبل من کتاب ینأون منہم انعمت وانحر فسینغضون والمنخنقۃ انت تنسون۔ اس کلمے کو ہم حجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ نون نون پیش نن، شین زید شی نن شی، زا پیش زو نن شزو، ہا الف زبر ہا نن شزوہا، ینصرون منقود ینطقون انظر انفسکم ینقضون منکم عذابا علیما خیر تجدوہ عدن تجری بلدا آمنا قولا ثقیلا شہاب ثاقب۔ نوحا ہدینا فصبر جمیل خلق جدید جرف ہار کأسا دہاقا بخس دراہم سمیع علیم صراعا ذلک یتیما ذا مقربۃ خلق عظیم سعیدا زلقا یومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم ملاق حسابیہ بأس شدید عذاب شدید قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا قلیلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة علیم خبیر سبحا طویلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقین سبلا فجاجا ثمنا قلیلا فتح قریب رسول کریم
کراما کاتبین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ناظرین، آج ہم نے سبق نمبر 12 پڑھنے اور سمجھنے اور قواعد کو سمجھنے کی بھی ہم نے کوشش کی۔ اللہ پاک سے دعائے ہم سب کو قرآن پاک تجوید اور قرأت کے مطابق پڑھنے اور سمجھنے اور اس کا شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔